بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ویک بھی اچھا گزرا ہوگا۔ لاسٹ ویک میں نے سورہ بقرہ کے حوالے سے کچھ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اس کی ورچوز کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں، اور بھی بہت سی حدیث ہیں، آپ خود بھی چیک کریے گا۔ آج سورہ بقرہ ہی کی شروع کی جو ورسز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کوالٹیز بتا رہے ہیں بلیورز کی اور ان لوگوں کی جو کہ سکسیسفل ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو انہی کوالٹیز میں سے ایک ورس جو ہے میں آپ کو شیئر کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ کوالٹیز بتا رہے ہیں بلیورز کی اور پیپل ہو آر سکسیسفل، اور وہ ورس نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کیا اس کا میننگ ہے کہ who believe in the unseen, establish prayer and spend out of what we have provided for them۔ سو پہلی کوالٹی جو کہ سکسیسفل لوگوں کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ they believe in the unseen، وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پہ ایمان لانا کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بٹ وی بلیو دیٹ اللہ از ون اینڈ ہی کریٹڈ us and he created the entire universe. He is running the system of this world. He gave us life and he will cause us to die and one day we'll be resurrected again. اس پہ ہمارا بلیو ہے۔ پھر اسی طرح سے جتنے بھی اینجلس ہیں، ہم نے اینجلس نہیں دیکھے لیکن ہمارا بلیو ہے کہ they exist۔ پھر جتنے بھی میسنجرز آئے ہیں ان پہ ہمارا بلیو ہے۔ پھر جتنی بھی بکس اتری ہیں وہ ساروں پہ ہمارا بلیو ہے۔ پھر اس طرح سے ڈیوائن ڈگری، اچھی یا بری تقدیر پہ ایمان لانا، یہ ہمارا بلیو ہے۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ ہیئر آفٹر آن دا ڈے آف ججمنٹ ول بی آسکڈ، ول بی اکاؤنٹیبل فار آور ایکشنس، ہم سے حساب لیا جائے گا، ججمنٹ ڈے ہوگا، اس پہ ہمارا بلیو ہے۔ تو بلیو ان دی انسین، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو بلیو ان دی انسین؟ بیکاز دس از دی فاؤنڈیشن آف آور ریلیجن۔ So believe in the unseen is one of the pillars of Islam. And engineers اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو ہم ان کو پلر سے سپورٹ دیتے ہیں۔ اگر پلرز کے بغیر بلڈنگ کھڑی کر دی جائے گی تو وہ کلیپس کر جائے گی۔ اسی طرح سے these 5 pillars of Islam are really important، اور ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، جس میں سے ایک پلر جو ہے وہ بلیو ان دی انسین، یعنی کہ غیب پہ ایمان لانا ہے۔ پھر نیکسٹ بات ہو رہی ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون از فرام دا ورڈ اقامہ which means to straighten up، یعنی جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں نماز کو۔ So what is included in establishing prayer؟ نماز کو قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو you should be mindful in your prayer۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ مینٹلی ہول ہارٹیڈلی پریزنٹ ہو نماز میں۔ پھر پرفارمنگ وضو کریکٹلی، آپ کو وضو صحیح کرنا آنا چاہیے، اور اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ پتہ ہونے چاہیے۔ پھر فیسنگ دا رائٹ قبلہ، رائٹ ڈائریکشن، آپ کو قبلے کی ڈائریکشن پتہ ہونی چاہیے۔ اگر گھر سے باہر بھی ہیں تو آج کل تو ایپس پہ قبلہ فائنڈر ہوتا ہے، آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ ویئرنگ کلودنگ دیٹ کورز یو پراپرلی، یعنی آپ کا جو نماز کا ڈریس ہے وہ بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن شو ہو۔ پھر میتھڈالوجی ہیز ٹو بی ایکوریٹ ایز پر دا سنہ میتھڈ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ویسے ہی ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر دیر ہیز ٹو بی ٹرینکولیٹی اینڈ ڈگنیٹی ان یور صلاح اینڈ اٹ شوڈ بی سلو انف، شوڈنٹ بی رشڈ۔ جلدی جلدی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ باقی کام کر لیں، بس جلدی سے پڑھ لیں۔ سو یو شوڈ پرے آن ٹائم اینڈ ایٹ دا کریکٹ ٹائم، جو نماز کا صحیح ٹائم ہے اس میں پڑھنی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے نماز میں۔ اٹ شوڈ بی آور پریورٹی۔ سو ان شارٹ جو بھی کنڈیشنز ہیں نماز کی، یو شوڈ فالو آل دا کنڈیشنز آف صلاح۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ان کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتے تو وہ انویلڈ ہو جاتی ہے ہماری نماز۔ یہ ایسے ہی مثال لے لیں کہ آپ کسی کنٹری کا ویزا لگاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن اگر آپ وہ کنڈیشنز پوری نہیں کرتے تو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نماز کی جو کنڈیشنز آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو فلفل نہیں کریں گے تو آپ کی نماز انویلڈ ہوگی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فلفل آل دا کنڈیشنز آف صلاح، اور نماز کو اس طرح سے پڑھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. پھر سکسیزفل لوگوں کی ایک اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ دے اسپینڈ آؤٹ آف واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یہاں پہ رزقناہم کا ورڈ یوز ہوا ہے، دس از فرام رزق، اور رزق جو ہے نا اٹ انکلوڈس everything which is beneficial. So risk is every beneficial thing that is a source of spiritual or physical sustenance. It could be tangible and it could be intangible. Even your talent, any skill that you have is a kind of a risk from Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکل دی ہے، کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا رسک ہے. So when you decide to invest your skill in a way that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, to help people, to help other human beings, to benefit them, so that is you spending your risk for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So اگر آپ اپنی کسی اسکل سے یا اپنی کسی ٹیلنٹ سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، so what you're doing is you're actually spending from the risk that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. So it means that risk is not always in the form of giving food to somebody or giving money to somebody, but it's also sharing of what you have from intangible risk. So risk can be used for any beneficial thing. It can be your time that you spend on other people in beneficial ways. It can be your money, it can be your sustenance, it can be your beneficial knowledge that you share with other people, and like I said, like your skill or talent, this is your risk. So risk can be any beneficial thing that you have or Allah subhanahu wa ta'ala has given you. So one of the qualities of muttaqeen and successful people is that they are the givers. They spend on others. They spend on themselves as well. And then they spend on their parents, on their children, they spend on their spouse, and جو زکوٰۃ ایئرلی چیریٹی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، and then جو نفلی صدقات ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. if there is someone who is poor and in need, then they spend on them as well. تو یہاں پہ جو ایکوالٹی بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ سکسیزفل ہیں، جو متقین ہیں، وہ کیا ہے کہ دے آر مائنڈفل ان ٹرمز آف اسپینڈنگ اپون دیئر اون فیملی ممبرس. دے آر کیئرفل اباؤٹ والنٹری چیریٹی ایز ویل، اینڈ دے آر مائنڈفل آف پیپل ہو آر ان نیڈ، who don't have enough money, and they also invest فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. اسی آیا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، so they spend out of what we have provided for them، یعنی جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. so what does this tell us? that Allah is the provider of all provisions، یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے. سو اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنی ضروریات پوری کر کے آگے خرچ کرنا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیریٹی ہے نا، اٹ نیور ڈکریزز یور ویلتھ. یہ آپ کی جو صدقہ یا چیریٹی جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ویلتھ کو بڑھاتا ہی ہے، کمی کبھی نہیں آتی ہے، بلکہ اٹ برنگز اے لاٹ آف برکہ. دس از سچ اے بیوٹیفل آیا فرام سورہ بقرہ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. Who believe in the unseen and perform a salah and spend out of what we have provided for them. یہ ایک آیا جس میں کوالٹیز بتائی گئیں متقین کی، جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے، اس قرآن کی جو برکتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں ہم مرتے دم تک سمیٹتے رہیں، اور قبر کے وقت جب بالکل ہم اکیلے ہوں گے وہاں پہ یہ ہمارا کمپینین، ہمارا ساتھی بنے. اور یوم محشر کی وقت جب ہمیں ضرورت ہوگی کہ کوئی ہماری انٹرسیشن کر دے، اس وقت یہ ہماری سفارش کرے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیں. دیٹ واز آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ I will see you next time. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.